حقیقی اعتماد اور ٹرسٹ ان چیزوں سے آتا ہے جو آپ دیکھ نہیں سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقی اعتماد اور ٹرسٹ ان چیزوں سے آتا ہے جو آپ دیکھ نہیں سکتے۔ عظیم لیڈرشپ کا تعلق فلیکسیبلٹی یا دھمکی دینے سے نہیں ہے۔ عظیم لیڈر اپنے مقصد سے لوگوں کو انسپائر کر کے قیادت کرتے ہیں اور وہ اپنے مقصد سے ارد گرد کے لوگوں کو انسپائر کرتا ہے۔ اعتماد یعنی ٹرسٹ ایک کلچر اور ادارے کا حصہ بننے سے آتا ہے جہاں پر بلیفز اور ویلیو کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ ڈیل کی جاتی ہے۔ ادارے، کمپنی اور امپلائیز کے درمیان اعتماد اور ٹرسٹ تب برقرار رہتا ہے جب ویلیوز اور بلیف اس ادارے یا کمپنی میں آرگنائز طریقے سے موجود ہوتے ہیں۔ کسی بھی ادارے میں ٹرسٹ اور اعتماد کو برقرار رکھنے کے لیے ویلیوز اور بلیفز کی مکمل وضاحت، نظم و نسق اور کنسسٹنسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی کمپنی یا ادارہ اپنے گولڈن سرکل میں بیلنس نہیں رکھتا تو پھر ان کے امپلائیز کا ادارے اور کمپنی پر اعتماد مجروح ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی طرح کمپنی اور ادارے کو مسلسل اپنے امپلائیز کو یہ یاد دلاتے رہنا چاہیے کہ یہ انسٹیٹیوشن کس مقصد کے لیے قائم کیا گیا تھا، اور یہ یاد رکھ لیجئے کہ جو ادارہ یا کمپنی یہ بلیف رکھتا ہے کہ اپنے مقصد کو اپنے امپلائیز کے سامنے رکھے تو پھر وہ اپنے امپلائیز کو ویلیوز اور گائیڈنگ پرنسپل پر بھی عمل درآمد کرنے کے پابند بناتا ہے۔ محض دیواروں پر اپنے اصول اور ویلیوز نہیں لکھتے کیونکہ یہ بالکل پیسے اور غیر فعال کام ہے، کیونکہ صرف دیوار پر لکھنے سے امپلائیز پر کچھ اثر نہیں ہوتا، اور اسی طرح اس ادارے اور کمپنی کو چاہیے کہ بونس، مراعات اور پروموشن کو اپنے ویلیوز اور بلیف پر عمل درآمد کرنے کے ساتھ اٹیچ کرے، تو تب جا کے گولڈن سرکل میں بیلنس بھی ہوگا اور کمپنی اور امپلائیز کے درمیان ٹرسٹ بھی قائم ہوگا، اور یہی وہ واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے کمپنی کا ہر امپلائی کمپنی اور ادارے پہ اعتماد کر سکتا ہے۔ اور اگر اس طرح نہیں ہوگا تو پھر آپ کے امپلائیز آپ کے ادارے اور کمپنی کو چھوڑنے کے چکر میں ہوں گے، اور یہی چیز امپلائیز میں شوق اور موٹیویشن بھی پیدا کرتا ہے، کیونکہ جس کام میں آپ لگے ہو اور آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہو یہ جو آپ کام کر رہے یہ آپ کی بلیف اور مقصد سے وابستہ ہے تو آپ موٹیویٹڈ اور انسپائر ہوں گے، اور پھر آپ کے امپلائیز اپنے آپ سے کچھ بڑھ کر کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور اگر ٹرسٹ اور اعتماد نہیں ہوگا تو آپ کے امپلائیز آپ کے ادارے میں رہتے ہوئے پریشان ہوں گے، اور نہ صرف وہ پریشان ہوں گے بلکہ آپ بھی ان کی وجہ سے پریشان ہوں گے، اور یوں ادارہ دن بدن کمزور ہوتا جائے گا۔ اب نیکسٹ ٹاپک ہے کہ ٹرسٹ اور اعتماد میں دوسروں کا کیا اثر ہوتا ہے ہمارے ڈیسیجن پہ۔ تو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ اعتماد کس پر کرتے ہیں؟ ان پر جنہیں آپ جانتے ہیں یا ان پر جنہیں آپ بالکل نہیں جانتے؟ آپ کس چیز پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں؟ اشتہار میں دی گئی کلیمز اور وعدے پر یا اپنے دوست کی ریکمنڈیشنز پر؟ اگر یہ سوالات آپ کو آسان لگتے ہیں تو پھر آپ اس سوال کا جواب دیجئے گا، کسی دوسرے کو آپ پر اعتماد کیوں کرنا چاہیے؟ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ پرسنل ریکمنڈیشن اور ریفرنس بہت مؤثر طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم اپنے جاننے والوں کے تجربے پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ ہم ہر ایک کی تجویز پر اعتماد نہیں کرتے۔ ہم زیادہ تر ان لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں جو ہم جیسے ویلیوز اور بلیف رکھتے ہیں، اور اعتماد اور ٹرسٹ وہاں پایا جاتا ہے جب سب کا بلیف اور مقصد ایک ہو، کیونکہ یہ ہمارے لمبک برین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جس کا ڈیٹیل ہم نے پچھلی ویڈیو میں بیان کیا تھا۔ اور ریسرچ یہ ہے جب بلیف اور پرپس کامن نہ ہو تو پھر ڈاؤٹس کریٹ ہو جاتے ہیں اور پھر ہم دوسروں کو اپنے سے مختلف سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی فرد اپنے فیصلوں پر ایسے افراد کو اثر انداز کرتا ہے جس پر اعتماد ہوتا ہے، اور اس خاصیت سے کوئی
कोई बंदा भी महफूज नहीं। और एडवर्टाइजमेंट में सेलिब्रिटी का इस्तेमाल इसी तस्वुर को जहन में रख के किया जाता है। किसी जाने पहचाने चेहरे या नाम को इस्तेमाल करके एक कंसेप्ट को फैलाया जाता है और लोग बहुत जल्द ही उस कंसेप्ट को कबूल करने लग जाते हैं। लेकिन सेलिब्रिटी की एंडोर्समेंट को मुअस्सर बनाने के लिए ये जरूरी है कि सेलिब्रिटी का भी वही बिलीफ हो जो कोई इसके इदारे और कंपनी का है। मिसाल के तौर पर अगर एक एथलीट किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है तो इस एथलीट का बिलीफ और मकसद और उस कंपनी का बिलीफ और मकसद एक होना चाहिए। इसी तरह अगर कोई इदारा अपने सोशल वर्क एक्टिविटी में बहुत ज्यादा मशहूर है तो उसको वही सेलिब्रिटी लेके आना चाहिए कि वो भी सोशल वर्क पे बिलीफ रखता हो, तो फिर जाके सेलिब्रिटी का एंडोर्समेंट एक मुअस्सिर तरीका हो सकता है जो कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स इस कंपनी और इदारे को देगा। और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में इस बुनियाद पर फैसला किया जाता है कि ये सेलिब्रिटी कितनी मारूफ है और कितना वेल डिसिप्लिन है और उसका कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह है और इसे क्यों स्कोर कहा जाता है। तो ये स्कोर जितना ज्यादा होगा तो उतना ही उस सेलिब्रिटी का असर भी ज्यादा होगा। और सिर्फ ये इंफॉर्मेशन काफी नहीं, कंपनी और इदारे का मकसद जितना वाज़ेह होगा तो उतना ही उसको बेहतर एम्बेसडर अपनी कंपनी और इदारे के लिए मिलेगा। लेकिन अब तक कोई ऐसा मेयार मुकर्रर नहीं किया गया कि जो भी इदारा या कंपनी जिस सेलिब्रिटी को रिकमेंड करता है ताकि उसको जज कर सके कि इसका बिलीफ और मकसद हमारे इदारे के बिलीफ और मकसद से मैच करता है या नहीं। और यही वजह है कि सिर्फ सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट ही के जरिए एडवर्टाइजमेंट की जाती है जो वक्ती तौर पर फायदा जरूर देता है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिटेबल नहीं होता। और ये एक महंगा सौदा भी है जो कि बाद में जाके उस इदारे और कंपनी के लिए माली मुश्किलात पैदा करेगा। और इसी तरह कंपनी, इदारे और क्लाइंट्स और कस्टमर के दरमियान में एतमाद भी कायम नहीं होगा और नहीं दोनों के दरमियान वफादारी कायम होगी। किस्सा मुख्तसर ये कि एक बाएतमाद रिकमेंडेशन मल्टी मिलियंस डॉलर एडवर्टाइजमेंट के बजट से भी बहुत ज्यादा ताकतवर और मुअस्सर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।